خوش آمدید گفتگو سیزن سیکنڈ اور ایپیسوڈ تھرڈ میں میرے یعنی سہیل ملک کے ساتھ آج ہم بات کریں گے ایک بہت ہی ورتھی اینڈ پرائس لیس پوئم کے بارے میں جو ہے ہماری ایک بک حکایت دل میں اسٹوری آف دا ہارٹس. یہ پوئم جو ہے یہ بہت ہی خاص ہے. ایسا سمجھے کہ ابھی تک کا جو زندگی کا سفر ہے بس اتنا ہی کما لیا ہے جو اس پوئم میں ہے، اور کچھ بھی نہیں ملا ابھی تک زندگی میں. یہ خوش قسمتی ہے کہ اس قابل ذہن اور نیت بن گئی کہ کم سے کم اتنا تو لکھ لیا، اور بس اللہ کی بارگاہ میں یہ قبول ہو جائے، اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہے. تو پوئم کا نام جو ہے وہ ہے پیغمبر، یعنی کہ میسنجر، پروفٹ، نبی. اور یہ اسپیسیفک ہے. It doesn't belong to everybody. It only belongs to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. آخری نبی جنہوں نے صرف اپنی امت کے لیے دعائیں کی، امت کے لیے ہر کام کیا. النفسی تو کبھی لفظ ہی نہیں آیا، بس امت ہی آیا. اس پوائم میں بیسیکلی جو پوائٹ ایک اوور بھی بیان کر رہا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیفیں اٹھائی، کتنے درد سہے، طرح طرح کی اپنوں سے غیروں سے امتحان دینے پڑے انہیں. اور بیسیکلی یہ بک آف اسپریچولیٹ میں ہے یہ پوائم، پیج نمبر 96 پہ. وہ اس پوائم کو جب بھی پڑھتا ہوں تو مجھے وہ طائف کا قصہ یاد آتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ طائف کے لوگوں نے پتھر برسائے تھے اور ان کا لہو لہان پیر ہوئے تھے. استغفر اللہ. دل جلتا ہے ان حادثوں کو جب یاد آتے ہیں. تو اس پوائم میں کچھ عبور بیان کیے گئے، انہیں کے بارے میں ابھی بات کرتے ہیں. تو میں ریسائٹ کرتا ہوں. اور یہ اچھی بات ہے کہ پوائم جو ہے یہ اردو میں ہے، تو اس کی زیادہ وضاحت نہیں کروں گا. سمجھنے والے اس کو سمجھ جائیں گے، بس تھوڑا سا اوور ویو دیتا ہوں. وہ کلام تھا، اثر تھا یا ذہنیت جو سب کو کر گیا مائل وہ عادت. یعنی کہ ان کے کلام ایسے تھے، اتنے شیرین کلام تھے، ان کلاموں میں اتنا اثر تھا کہ جب بھی کوئی کافر ان کلاموں کو سنتا تھا انہیں وضاحت نہیں کرنی پڑتی تھی، وہ خود بخود ان سے مائل ہو جاتے. اتنے شیرین کلام ہوتے، اتنا اثر ان کلاموں میں تھا، اور ذہنیت اتنی تیز تھی کہ جو کلام وہ فرماتے تھے وہ سیدھا لوگوں کے دلوں کے اندر جاتا تھا، اور لوگ کس طرح سے اسلام قبول کرتے تھے. وہ عادت، وہ الفاظ ڈیلیور کرنے کی عادت، اور پھر وہ سمجھانے کی عادت، وہ کتنا خوبصورت بیان تھا ان کا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ بڑے سے بڑے کافر کو، بڑے سے بڑے
دشمن کو کیسے پگھل جاتے تھے. الحمدللہ بنی جو یہ ساری کائنات تمہیں کے لیے کہ محبت کا سارا حصہ پا لیا تمہیں نے. اور یہی نہیں کہ یہ جو ساری کائنات بنائی گئی ہے، کہ وہ قصہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت کے دروازے پہ انہوں نے لکھا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں پہ آ کو رک گئے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ یہ لا الہ الا اللہ تو سمجھ میں آ گیا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہیں کہا گیا کہ یہ جو ساری کائنات ہے یہ تو انہی کے لیے تو بنائی گئی ہے، دونوں جہاں تو انہی کے لیے بنائی گئی ہے. تو ان لائنوں میں تو یہی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ ساری کائنات جو بنائی گئی ہے وہ صرف محبت کے لیے بنائی گئی. اوپر والے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بنائی ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ساری محبت انہوں نے پا لی ہے، تبھی تو یہ سارا وجود میں آیا. یہ کوئی عام کھیل تو نہیں، اتنا درد سہا وہ بھی ہمارے لیے. عموماً جب بھی کوئی کسی کے بارے میں بات کریں تو ہر کوئی اپنی تکلیف سے زیادہ کسی کی تکلیف نہیں اٹھاتا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی تکلیفیں اٹھائی صرف اپنی امت کے لیے اٹھائی، اسلام کے لیے اٹھائی. در بدر کی تکلیفیں اپنوں سے غیروں سے، استغفر اللہ. اور یہ سارا کچھ جو ہوا وہ انہوں نے اپنی امت کے لیے اٹھائی. کیا وہ عکس ہوتا، کیا وہ جسم ہوتا ہے جس میں سوچ پاک تھی اور دل آب زمزم تھا. ہائے ہائے کیا وہ عکس ہوتا. کتنے خوبصورت ہوتے ہیں ان صحابہ کو، وہ صحابہ کتنے خوبصورت تھے جنہوں نے انہیں دیکھا. جسم کتنا خوبصورت ہوتا، وہ عکس و سایہ، جس سوچ ہی دیکھو، وہ سوچ کتنی پاک تھی. اور یہ جو لکھا گیا ہے کہ اور دل آب زمزم تھا، یعنی کہ 2 دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو آب زمزم سے دھویا گیا تھا. ایک دفعہ جب وہ پیدا ہوئے تھے اور دوسری دفعہ جب وہ معراج کے لیے معراج کے سفر کے لیے نکلے تھے. تو نکلتے تیر جو الفاظ ہوتے ہیں وہ سچ ہوتے ہیں، جو لفظ کہہ دیتے امانت اور امانت ہوتے. یعنی کہ ان کے جو بھی لفظ ہوتے تھے وہ ان کو تو کہا جاتا تھا صادق ہیں، بچپن سے ہی وہ صادق کے نام سے جانا جاتا تھا کہ وہ صرف صداقت پہ تھے اور سچ ہی بولتے تھے. جو بھی وہ لفظ کہہ دیتے تھے وہ امانت بن جاتے تھے، وہی ظہور ہوتا تھا، وہی چیزیں ہوتی تھی. اور مطلب اوورآل وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بنائے گئے کیونکہ ان کی کوالٹی جو تھی وہ کسی میں نہیں پائی گئی، ہر ایک چیز. اور اوپر والے نے ان کو انتخاب کیا تھا، ان کے لیے ہی تو کائنات بنائی گئی، زندگی کا راستہ دکھایا اور زندگی سے آخر ملا ہی دیا. اور جو انہوں نے ان کی سنت جنہیں ہم کہتے ہیں سنت نبی، جینا سکھا دیا لوگوں کو کس طرح سے جینا ہے. تو ہر چیز تو سکھا دی، انسان کا ظاہر، انسان کا باطن، انسان کا اٹھنا بیٹھنا، بات کرنے کا طریقہ، کھانا پینا، کپڑے پہننے کا طریقہ، ایک ڈسپلن لائف سکھا دی. رشتہ کیسے نبھانا ہے، نیبر سے کیسے تعلق رکھنا ہے، رشتہ داروں سے کیسے تعلق رکھنا ہے، ہر ایک چیز تو سکھا دی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ان کی سنت میں تو ہر ایک چیز ہے، ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے زندگی کی جو انہوں نے نہ سکھائی ہو. تو اس لائن میں یہ ہے کہ اور زندگی سے آخر ملا ہی دیا. انسان اگر ان چیزوں کو اپنائے وہ یہاں پہ بھی کامیاب ہے اور آخر میں بھی کامیاب ہے، کیونکہ وہ ایک وے آف لائف ہے، جو پریکٹیکلٹی آف لائف ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھا دی. بیسیکلی یہ پوائم جو ہے وہ ریلیٹ جو ہے
اٹس اے ریلیشن شپ جو اس کی ہے وہ ہے لو کے بیس پہ، کہ اوپر والے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی تو ایک کائنات نزول میں لائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے محبت تھی تو ہر ایک درد، ہر ایک امتحان سے وہ گزر گئے۔ محبت ہی تو ہیں جو انسان کو ایک ٹپش سی زندگی کو گزارنے کے لیے کھڑا کرتا ہے، اس کو راستوں پہ، ان جیسے کانٹور راستوں پہ چلاتا ہے۔ اور یہ جو آس پاس کی چیزیں ہمارے پاس جو ہیں کیا یہ چیزیں تو کچھ بھی نہیں ہے، بے معنی ہیں۔ جس انسان کے دل میں، جس انسان کے طبیعت میں محبت نہ ہو، خلوص نہ ہو، احساس نہ ہو، تو وہ بے معنی سا انسان ہے، اس نے زندگی میں کچھ پایا نہیں، کیونکہ زندگی میں ایٹ دا اینڈ جو آپ سے سوال کرے، جو آپ کی کامیابی ہیں وہ محبت ہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور محبت کا سب سے بہترین طریقہ ہے وہ اوپر والے سے آپ محبت کریں، عشق کریں، وہ آپ کا ہو جائے گا تو آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی شخص کی جھوٹی محبت یا کسی شخص کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اوپر والے کا عشق مل جائے تو کیا انسان کو چاہیے؟ باقی بھروسہ نہیں کر سکتے ہم کہ کون انسان صحیح ہے، کون جھوٹ ہے، کون کس طرح کا ہے، کس کے دل میں کیا چل رہا ہے، کون سا۔ بس انسان خود کو مخلص بنائے، خود کو ایک طرز عمل میں لائے، اور اوپر والے پہ اعتبار کریں، ان سے محبت کریں، پوری زندگی بدل دیتے ہیں وہ۔ کسی کی ضرورت نہیں ہے پھر کسی کو بھی۔ عشق ہے تو سب ہے ورنہ کچھ بھی نہیں۔ صحیح عشق ہو تو وہ یہاں بھی کامیاب ہے اور وہاں بھی کامیاب ہی ہے۔ تو اس ایپیسوڈ میں بس ایک بہت ہی قیمتی جو صفحہ تھا وہ بیان کیا ہم نے۔ خوش قسمتی ہے کہ کم سے کم اتنا تو چھوٹا سا اتنا تو لکھ پائے ہم، امانت بن جائے گی۔ تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر بھی کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلے ایپیسوڈ میں ایک اور پوائم پہ ڈسکشن کریں، سمری کریں۔ اور تب تک کے لیے خیال رکھیں خود کا، اچھے سے رہیں اور اپنی محبت کو اوپر والے کے لیے رکھیں۔ خدا حافظ۔